علی بھائی آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ کو ایک منی خدا ہمیں ایک منی خدا بنا دے گا. ایک مفتی نے اس عقیدے کو باطل کرا. یار پوری آپ کلپ تو سنیں. اب آتے اس کے اپنے جملے کی طرف. ہم پہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ بریلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گاڈ اور خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اپنا فاسد اور باطل اور شرکی اور کفری عقیدہ اس نے کئی اپنے بیانات میں پہلے بھی بیان کیا ہے. کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی 60 سالہ زندگی دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں منی گاڈ، منی خدا بنا دوں گا. نعوذ باللہ تعالی. یعنی اللہ رب العزت بندوں کو کہتا کہ بندو تم 60 سال کی اپنی زندگی مجھے دے دو اور 60 سال میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، میں تمہیں جنت میں خدا بنا دوں گا، منی خدا، منی گاڈ بنا دوں گا. یقیناً یہ کلمہ کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابھی نئے بیان میں اس نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ جی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت جو نا وہ تمہیں جنت میں منی گاڈ اور منی خدا بنائے گا، تو انہوں نے جناب چوہے چھوڑنے شروع کر دیے. تو مرزا جی لوگوں نے چوہے نہیں چھوڑنے شروع کیے، تم نے کفریہ جملے بولنے شروع کر دیے ہیں، تم نے شرکیہ جملے بولے ہیں. اب کفریہ شرکیہ جملے تم بولو تو کیا اہل علم تمہاری گرفت بھی نہ کریں؟ کیا تمہارے ان کفریہ اور شرکیہ جملوں پہ لوگ خاموش رہیں، چپ؟ یار پوری آپ کلپ تو سنیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا ہمیشہ کی زندگی، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ. کن فیکون، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اور جنت میں ہم جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر کہ میں نے کر کے کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے. تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں. تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک منی گاڈ بنا دیا ہے. گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق. اور جب وہ کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے. یہ فتویٰ حضرت یوسف پہ بھی لگتا ہے. سورہ یوسف میں جب وہ 2 بندے آ کے خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. 3-4 دفعہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے. تو حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ اس کا رب کون ہے. تو وہاں پہ ترجمہ کرنے والے انہوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہاں مراد لغت کے معنوں میں ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہارا آقا. وہ تمہارے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. تو یہ قرآن میں بھی ہے. سمیعا بصیرا سورہ الدہر کے سٹارٹ میں انسان کو کہا گیا. اور سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف اور رحیم کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. لیکن وہ الرؤوف الرحیم دی کے ساتھ کوالٹی وہی ہے، لیکن دی کے فرق سے یہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق. باقی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اندر جو رؤوف ہے اس کا معنی اور ہے اور رسول اللہ والے رؤوف کا معنی اور ہے. نہیں، معنی ایک ہی ہے. اللہ سنتا دیکھتا ہے، ہم سنتے دیکھتے ہیں، معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا انلمیٹڈ ہے اور اس کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے. تو یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں.